ہماری ایمان اور ہماری سلامتی کی حفاظت نہیں کر رہی تو کیا خاک ملک کے رہبر کو ہم بدلا سکتے ہیں؟ پہلے جو شریعت کے اصول ہیں اس پر ہمیں چلنے کی ضرورت ہے۔ دعاؤں کے ذریعے سے حضرات اولیاء اللہ نے آخرت کو بنا لی، اوروں کی زندگیاں بدل دی۔ آج حالات کیا ہیں؟ ہمیں خود اپنا ماحول بدلانے کی ضرورت ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ انسان جب تک وہ اپنے آپ کو بدلنے کی نہیں کوشش کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے حالات نہیں بدلاتے۔ ہم کیسے بدلے اپنے حالات کو؟ اللہ کی طرف سے یہ سمجھے کہ عظیم مواقع بوقت ہمیں ملتے ہیں۔ آج حالات کیسے؟ مسلمان کا رہنا ہی جرم ہے، مساجد کا رہنا ہی ظلم ہے، مسلمانوں کی عبادتیں اور ان کے دینی احکامات کی جو ہے جرم ہے۔ اب ایسے حالات میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی؟ کب تک ہم سوتے رہیں گے؟ جو مسلمان کو مٹانے والے جاگ چکے ہیں، جو دوسروں کو بیدار کرنے والا مسلمان تھا وہ خود سو گیا۔ کب تک نیند پوری بھر سکتی ہے؟ اللہ بہتر جانے۔ یہی حالات ہمارے رہیں گے تو دوستوں بزرگوں یاد رکھیں، آج جو حالات ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ مسلمان کی لڑکی بھاگ کر غیر کے ساتھ چلے گئی، مسلمان نوجوان مرتد ہو گئے، لڑکیاں مرتد ہو گئی، یہ حالات آ گئے۔ مدارس کے یہ حالات، مساجد کے وہ حالات، داڑھی والے مسلمانوں پر یہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ وہ وقت بھی آ جائے گا ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، باپ کے سامنے بھری جوان بیٹی کی عزتیں لوٹی جائے گی، باپ کچھ نہیں کر سکے گا۔ آج نہیں کرا تو بعد میں کیا کر سکے گا؟ ماں کی عزتیں لوٹی جائیں گی، جوان بیٹے رہنے کے بعد بھی کچھ نہیں کر سکے گی۔ آنے والی باپ کی نسلیں ہمارے ناموں پر تھوکے گی، احسان ثواب پہنچانا تو دور کے بعد ہمارے نام لے کر تھوکے گی، کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزادانہ زندگی دیا تھا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج ہم آزاد ہیں، آزاد ملک میں ہیں، ہم سب کچھ ہمارے پاس آزادی ہے۔ زندگی اور آزادی کی اگر قدر و قیمت معلوم کرنا ہے، تھوڑی دیر جیل خانوں کے پاس جا کر ان سے 5-10 منٹ ملاقات کر لے کر آ جائے، معلوم ہوگا کہ ہماری قدر و قیمت کیا ہے، ہمیں پہچانا کہ ہمارے خراب اعمال کی وجہ سے، ہمارے بگڑے حالات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو ہمارے سروں پر بادشاہ بنا کر بٹھایا۔ آج یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اس پر بات کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ مسلمان قوم کا کوئی ہمدرد نہیں ہے، کوئی رہبر نہیں ہے جو کوئی بھی چاہے ہماری ہمدردی کا، ہمارے ساتھ دینے کا، ہماری رہبری کا جو کوئی دعویٰ کرتا ہے، سب کے سب جھوٹے ہیں۔ یہ بھی ایماندار اور سچا نہیں ہے۔ وہ دور چلا گیا، ہمارے اعمال بنتے تو ہمارے حالات بنتے، ہمارے اعمال نہیں تو ہمارے حالات بھی نہیں۔ ابھی انتخابات کا ایک موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے، اب اس میں ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی کہ بھئی اب جو موجودہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں، کتنے سالوں سے کیسے ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں، کیا کیا ہمارے حقوق کی پامالی کی گئی، کتنے ظلم مسلمانوں پر کیے گئے، ان تمام کی جڑ، ان تمام کا ذریعہ کہاں پر اٹکا ہے؟ ہم سب کا عقل ہے، بخوبی ہم جانتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام خلافت کرتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں نیند نہیں کرتے تھے، گلیوں کے چکر لگاتے تھے کہ قوم کے مسلمانوں کی کیا حالت ہے، کون بھوکا ہے، کون پیاسا ہے، کسے کیا پریشانی ہے۔ ایسے رہبر ہوتے تھے۔ اب ایسے رہبر نہیں ہمارے پاس، جو کوئی بھی ہمیں دعویٰ، جو ہمیں تسلی دلاتے ہیں
وہ ہمارے اعمال کے برابر ہمیں دکھاتے ہیں کہ تب بھی ہم سمجھتے ہیں۔ حضرات علماء کرام نے اس کی شریعت کے تعلق سے بہت سارے تاکیدیں ہمارے سامنے بیان فرمائی۔ قرآن بھی کہتا ہے وَمَن يَكْتُمُوهَا شَهَادَةً کہ مسلمان کی گواہی ایک شہادت مسلمان کی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سامنے والا ایماندار ہے، سچا انسان ہے، حقوق کو پامال کرنے والا نہیں، حقوق کی ادائیگی کرنے والا ہے۔ انتخابات میں ووٹ جو ڈالتے ہیں اس کا شرعی حقوق قرآن سے بھی ہے، اور قرآن میں فرمائے کہ اس سے گریز کرنے والا، اس سے غفلت میں پڑھ کر جو ہے اس سے رائغہ کرنے والا بہت بڑا گنہگار ہے۔ کہ جو انتخابات کا مسئلہ شریعت کے تعلق سے یہ ہے کہ بھئی دیکھو تمہارے ملک کے واسطے کا رہبر ہے، 4 رہبر کھڑے ہیں، اس میں سے آپ کو کون ایماندار ہے، کس سے آپ پسند کرتے ہیں، کون آپ کو پیٹ بھر کر کھلاتا ہے، کون آپ کی عزتوں کی حفاظت کرتا ہے، کون تمہارے دین اور اسلام کی بھی پاس رکھتا ہے، یہ چیز ہے۔ اگر انسان مسلمان اس پر سوچ سمجھ کر صحیح فیصلہ لیتا ہے تو اس میں بھی ثواب ہے، اگر نہیں تو غلط طریقے سے ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کا گناہ ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آنے والے انتخابات کو ہم کوئی معمولی اور ہلکی چیز سمجھ کر نہ چھوڑیں، ضائع نہیں کرنا ہے۔ ہر مسلمان کا حق ہے ووٹ کا ڈالنا، چاہے گھروں کے اندر بڑے بزرگ ہیں، معذور کمزور ہیں، سب کو لے جا کر ڈلوائیں، اور جو عورتیں ہیں ان سے بھی یہ کام کروائیں، کوئی بھی اس سے غفلت نہ کریں۔ دوسری چیز یہ حضرات علماء نے فرمایا کہ یہ جو انتخابات کی جو ہماری گواہی ووٹ ہے اس سے بیچ کر نہ جیا کرو۔ مسلمان کبھی کبھار آج تک جو حالات ہمارے سامنے آئے ہیں یہی حالات ہو کر ہم پست ہو گئے، کبھی ہمیں اٹھنے جو ہم گر گئے ہاتھ پکڑ کر اٹھانے والا آج تک ہمیں کوئی نہیں ملا۔ کیوں کہ جس انتخابات کے وقت جو صاحب سامنے امیدوار آ کر امید دلاتے ہیں وہ بعد میں پیچھے سے کچھ دیتے بھی ہیں، لے لے پیسہ بھی لے رہی، کوئی شراب کا بوتل دے رہا وہ بھی لے رہی، کوئی کپڑا دے رہا وہ بھی لے رہی، ساری رشوت کی چیزیں لے رہے ہیں۔ اب اس امیدوار نے اپنا حق ادا کر دیا، اسی وقت ادا کر دیا، ہمارا کوئی حق نہیں۔ اس کے جیتنے کے بعد وہ بہت پوزیشن میں آنے کے بعد ہم اس سے جا کر سوال کریں، ہم اپنی جو ہے کمزوریاں، اپنی تکلیفیں، ہمارے مسائل اس کے سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مسلمان 200-500 کا ووٹ بیچ چکا اسی وقت، ہم فروخت کر دیے، وہ خریدار ہو گیا، اس کے بعد مسئلہ ختم۔ تو شریعت کی روح سے یہ ناجائز اور حرام ہے۔ جیسے حرام کسے سمجھتے ہیں ہمیں، کتا حرام ہے، خنزیر حرام ہے، شراب حرام ہے، بہت سارے ایسی چیزیں حرام ہیں، لیکن ووٹ دینے کے واسطے پیسہ یا کچھ لے کر ووٹ کا ڈالنا ویسے بھی حرام ہے، یہ بھی ویسے بھی حرام ہے۔ اسے بیچے مت، اس کا بٹوارا نہ کریں۔ اگر گھروں کے اندر 5, 10, 15 جتنی بھی بڑی فیملی ہے تو پورے 1-2 روز بیٹھ کر ہم پہلے سارے ایک مشورہ کریں۔ آج افسوس کے ساتھ سوچیں دوستوں بزرگوں، سارے غیر مذاہب والے ایک پارٹی میں جڑ گئے، مسلمان جتنے ہی سب الگ الگ پارٹیوں میں جڑ گئے۔ ہمیں کسی پارٹی کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اصل مقصد یہ ہے متحد ہو کر تسلی امیدوار بخش کے واسطے جو ہمارے علاقے اور محلے کا سیکولر ہمیں معلوم ہوتا ہے اس پر اعتماد رکھتے ہوئے، اللہ سے بھروسہ کرتے ہوئے، صلاۃ الحاجات کے ساتھ، توبات کے ساتھ، صدقہ و خیرات کرنے کے بعد اس کے حق میں ہم اپنی گواہی اور اپنا ووٹ دیں، اللہ تعالیٰ اس کے بہتر فیصلے نکالیں گے۔ بٹوارا کر لینے سے بچیں۔ بعض لوگ یہ سوچ کر ووٹ ڈالنے ہی نہیں جاتے، چھوڑ دیتے، چھوڑو میں اسے ڈال کو کیا آنا، اسے ڈال کو کیا آنا، انہیں جیتا تو مجھے کیا فائدہ، انہیں حیات میرا کیا نقصان۔ اسے بہت بڑے گنہگار ہیں۔
کوئی جیتے یا ہارے یہ ہمیں اس سے سوال نہیں ہے، لیکن ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہارے واسطے ایک امیدوار جو ایماندار ہو اس کے حق میں گواہی دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بھی فرمایا اس لوگوں کو چاہیے کہ اس کے حق کی طرف گواہی دے۔ بہت سارے اس طرح کے مسائل ہیں۔ ایک دعا بھی ایسی ہی چیز ہے جس کے ہمیں انتخابات ہونے سے اور اس کے جوابات ہونے تک بھی حضرات علماء کرام نے اس چیز کی طرف ترغیب دلائی ہے کہ جب جب جتنا وقت ملے صلاۃ الحاجات 2 رکعت پڑھے، اور ہمیں ملک کے حق میں جو ہے رہبروں کے واسطے اللہ سے امید رکھتے ہوئے صدقہ و خیرات کرے اور دعائیں اس طرح سے مانگے، ہماری للہیت اور اخلاص ہمارے دل سے ہو، پہلی بات سے جو ہمارے سارے حرام ناجائز طریقے کے کھانے پینے تمام چیزوں سے پاک صاف ہو کر اللہ سے مانگ کر دیکھیں۔ ہمارے واسطے ہر کام مشکل ہے، اللہ کی قدرت میں کسی چیز کی بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو پل کے پل میں حالات کو بدل دیتے ہی، ہمیں جو ہے ضرورت ہے اللہ سے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بلکہ سارے امت مسلمہ کو صحیح معنوں میں اخلاص اور للہیت کے ساتھ اللہ سے ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور قوم کے واسطے ملک کے واسطے ایک اچھے حق اور ایماندار عدل و انصاف والے رہبر کی ہمیں عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ